الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جو دین ہمیں بخشا ہے، اس دین کے 5 شعبے ہیں۔ پھر سنیں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جو دین ہمیں بخشا ہے، اس دین کے 5 شعبے ہیں۔ اگر 5 شعبوں پر ہم کما حقہ عمل کریں گے تو ہمارا دین کامل بنے گا، مکمل بنے گا۔ اور اگر 5 شعبوں پر ہم کما حقہ عمل نہیں کریں گے تو ہمارا دین کامل نہیں کہلائے گا، ہمارا دین ناقص کہلائے گا۔ محترم بزرگ، ہمارے کتنی ہی بھائی بے خبر ہیں کہ دین کے 5 شعبے ہیں کیا۔ ہم دین کے 5 شعبوں ہی سے واقف نہیں، عمل تو کچھ ہے۔ اس لیے توجہ سے بات کو سنیں اور سمجھیں۔ دین کا سب سے پہلا شعبہ عقائد کی درستگی ہے۔ دین کا سب سے پہلا شعبہ عقائد کی درستگی ہے۔ عقیدہ بنیادی چیز ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا عقیدہ درست ہوگا تو ہماری نمازیں قبول ہوں گی، ہمارے روزے قبول ہوں گے، ہماری زکاتیں اور ہمارے اجر و عمرے قبول ہوں گے۔ اور اگر ہمارا عقیدہ ہی صحیح نہیں تو اللہ کے یہاں عقیدے کی درستگی کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ عقیدہ درست ہوگا، عمل اللہ کے یہاں قابل قبول بنے گا اور اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ الحمدللہ، مجھے عقائد پر نہیں بولنا، اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت حد تک ہمارے عقیدے درست ہیں۔ ہم یہاں جو ہیں ہمارے عقیدے درست ہیں الحمدللہ۔ دین کا دوسرا شعبہ ہے عبادات کی درستگی۔ دین کا دوسرا شعبہ ہے عبادات کی درستگی۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم پر 4 عبادتیں فرض کی ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم پر 4 عبادتیں فرض کی ہیں۔ ان 4 عبادتوں کو درستگی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو دین کا دوسرا شعبہ ہے
عبادات کی درستگی۔ نمبر 3، دین کا تیسرا شعبہ ہے معاملات کی درستگی۔ معاملات کی درستگی یہ دین کا ایک شعبہ ہے، اور معاملات کی درستگی اتنی ہی ضروری ہے جتنی نماز ضروری ہے، جتنا روزہ ضروری ہے، جتنا زکوٰۃ اور حج ضروری ہے۔ معاملات کی درستگی یہ بھی ایک فریضہ ہے، جیسے نماز ایک فریضہ ہے، جیسے زکوٰۃ اور حج ایک فریضہ ہے۔ معاملات کی درستگی، لین دین کے معاملات، خرید و فروخت کے معاملات۔ ہم سمجھتے ہیں خرید و فروخت یہ تو دنیا ہے، خرید و فروخت کو ہم اور لین دین کو ہم دنیا سمجھتے ہیں، نہیں، دنیا نہیں ہے، دین ہے۔ معاملات کی درستگی، صفائی معاملات اتنی ہی ضروری ہے جتنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ عبادات ضروری ہے۔ مجھے تفصیل نہیں بتلانی، مجھے 5ویں شعبے کی تفصیل بتلانی ہے۔ 3 شعبے ہو گئے، عقائد کی درستگی، عبادات کی درستگی، معاملات کی درستگی۔ دین کا چوتھا شعبہ ہے اخلاق کی درستگی۔ اخلاق کی درستگی یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ اخلاق رذیلہ کو اپنے قلب سے نکالنا ہے اور اخلاق حمیدہ کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے۔ ہمارے دلوں میں حسد ہے، ہمارے دلوں میں بغض ہے، ہمارے دلوں میں عداوت ہے، ہمارے دلوں میں اور سمجھیے جو ہے نفرتیں بنی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے، کینہ ہے، کپٹ ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، یہ سب اخلاق رذیلہ ہیں۔ ان اخلاق رذیلہ کو نکالنا ہے اور اخلاق حمیدہ سے اپنے آپ کو متصف کرنا ہے۔ ہمارے اندر تواضع ہو، تکبر نہ ہو، تواضع ہو، ہمارے اندر خاکساری ہو، عاجزی ہو، ہمارے عمل میں اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو، ہمارے اندر سمجھیے جو ہے حب مال نہ ہو، حب جاہ نہ ہو، ہمارے دلوں میں صبر ہو، شکر ہو۔ یہ اچھے اخلاق ہیں، اخلاق حمیدہ کہلاتے ہیں۔ اپنے آپ کو، اپنے دل کو اخلاق حمیدہ کے ساتھ متصف کرنا ہے اور اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ یہ دین کا چوتھا شعبہ ہے، اخلاق کی درستگی۔ اور دین کا 5واں شعبہ ہے معاشرت کی درستگی۔ ہم نام بھی نہیں جانتے۔ دین کا 5واں شعبہ ہے معاشرت کی درستگی۔ معاشرت کیا بلا ہے؟ ہم نے تو کبھی نام بھی نہیں سنا معاشرت کا۔ سمجھیے جو معاشرت دین کا ایک شعبہ ہے، اور معاشرت کی درستگی اتنی ہی ضروری ہے جتنی نماز ضروری، زکوٰۃ ضروری، روزہ ضروری، حج ضروری۔ معاشرت کی درستگی اتنی ہی ضروری ہے۔ معاشرت یہ عربی کا لفظ ہے۔ معاشرت کے معنی ہے زندگی گزارنے کے اصول و آداب۔ شریعت نے زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے ہیں، شریعت نے زندگی گزارنے کے آداب بیان کیے ہیں۔ ایک جانور بھی زندگی گزارتا ہے، انسان بھی جانوروں کی طرح، اور سمجھے تو دونوں میں فرق ہی کیا ہے؟ شریعت نے زندگی گزارنے کے آداب اور اصول بیان کیے ہیں۔ زندگی شریعت نے طور اور طریقے سمجھائے ہیں کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ آج چونکہ ایک نکاح کی مجلس بھی ہے تو اسی مناسبت سے میں زندگی گزارنے کے چند آداب اور سمجھے جو ہے بتلاؤں گا۔ شادی کے مناسبت سے آپ سمجھیے، شادی کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے،
پہلے میاں بیوی نہیں تھے اور سمجھے دونوں الگ الگ تھے، اب شادی کے بعد میاں بیوی دونوں اور سمجھے جو ہے ایک ساتھ مل کر کے رہیں گے اور ایک نئی زندگی کا سمجھے آغاز ہوتا ہے۔ یہ نئی زندگی کس طرح گزارنی ہے، شریعت نے اس کے اصول اور شریعت نے اس کے آداب بتلائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں مکمل تعلیمات اور ہدایات اور سمجھے ہمیں دیے ہیں کہ میاں بیوی کو، زوجین کو کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور شریعت نے اچھی زندگی گزرے شادی کے بعد دونوں کی، زوجین کی زندگی اچھی زندگی گزرے اور وہ گھر جنت نظیر گھر بنے، اس لیے شریعت نے دونوں پر کچھ حقوق رکھے ہیں کہ اگر میاں بیوی یہ حقوق ادا کریں گے تو ان کا گھر جنت نظیر بنے گا، اور اگر ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں پہچانیں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو وہ گھر جہنم کدا بنے گا۔ تو اگر اپنے گھر کو جنت نظیر بنانا ہے تو شریعت کی جو تعلیمات ہیں اور شریعت نے جو اصول بیان کیے ہیں اور شریعت نے جو حقوق رکھے ہیں زوجین پر، ہمیں ان حقوق کو اور سمجھے ادا کرنا ہوگا۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ حقوق دو طرفہ ہوتے ہیں، حقوق کبھی یک طرفہ نہیں ہوتے، حقوق ہمیشہ دو طرفہ ہوتے ہیں۔ شریعت نے اولاد پر ماں باپ کے حقوق جہاں رکھے ہیں، وہاں شریعت نے ماں باپ پر بھی اولاد کے حقوق رکھے۔ یہ نہیں کہ شریعت یہ کہے کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے ہیں اور ماں باپ اولاد کے حقوق ادا نہ کریں، نہیں، حقوق ہمیشہ دو طرفہ ہوتے ہیں۔ شریعت نے جہاں اولاد پر ماں باپ کے حقوق رکھے ہیں، وہاں شریعت نے ماں باپ پر بھی اولاد کے حقوق رکھے۔ اسی طرح شریعت نے جہاں رعیت پر بادشاہ کے حقوق رکھے ہیں، وہاں بادشاہ پر رعیت اور پبلک کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ حقوق دو طرفہ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ فقط رعیت اور پبلک کو بادشاہ کے حقوق ادا کرنے ہیں اور بادشاہ کو رعیت اور پبلک کے حقوق ادا نہیں کرنے، نہیں، دونوں طرف سے آپ سمجھیے۔ رعیت اور پبلک پر بادشاہ کے حقوق ہے تو بادشاہ پر آپ سمجھیے اپنی رعیت اور اپنی پبلک کے حقوق۔ اسی طرح اساتذہ پر شاگردوں کے حقوق ہیں تو شاگردوں پر اپنے اساتذہ کے بھی حقوق ہیں، حقوق دو طرفہ۔ اسی طرح مریدین پر اپنے شیخ کے حقوق ہیں تو وہاں شیخ پر اپنے مریدین کے بھی آپ سے یہ حقوق ہیں۔ الغرض یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حقوق ہمیشہ دو طرفہ ہوتے ہیں، یک طرفہ نہیں ہوتے۔ آج کل مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ دوسرے میرے حقوق ادا کریں، میں چاہے دوسروں کے حقوق ادا کروں نہ کروں۔ اب سمجھیے مصیبت، اب سمجھیے ہر آدمی چاہتا ہے کہ دوسرے میرے حقوق ادا کریں، میں چاہے دوسروں کے حقوق ادا کروں نہ کروں۔ اسی میں زوجین بھی آتے ہیں، میاں چاہتے ہیں کہ بیوی میرے حقوق ادا کرتی رہے، میں چاہے بیوی کے حقوق ادا کروں نہ کروں۔ اور سمجھیے ایک ہاتھ سے کبھی تالی نہیں بجتی، تالی بجائیے ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ حقوق دو طرفہ ہوتے ہیں، شریعت نے دو طرفہ سمجھیے حقوق رکھے ہیں۔ زندگی سمجھیے بہتر اس وقت سمجھے بنے گی جب دونوں سمجھے عہد کریں کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں گے، سمجھیں گے اور ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم بزرگوں، میرے پاس وقت کم ہے، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں اور سمجھیں گے۔ اور
حدیثوں کی روشنی میں، اور اگر آپ کو کتاب چاہیے تو میں کتاب کا حوالہ دے دوں، ترمذی شریف حدیث کی ایک کتاب ہے جو ہمارے یہاں اور سمجھے پڑھائی جاتی ہے۔ ایک ہی صفحے پر بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں اس کو بھی حدیثوں میں بتلایا گیا ہے، اور شوہر پر بیوی کے کتنے حق ہیں یہ بھی بتلایا گیا ہے، اور ایک ہی صفحے پر بتلایا گیا، کتاب النکاح میں بتلایا گیا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیثوں کی روشنی میں حقوق بیان کرتا ہوں۔ شریعت نے بیویوں پر 5 حق رکھے اپنے شوہروں کے۔ شریعت نے بیویوں پر اپنے شوہروں کے 5 حق رکھے، اور شریعت نے شوہروں پر اپنی بیویوں کے 2 حق رکھے۔ بیویوں پر 5 حق ہیں شوہروں کے، اور شوہروں پر اپنی بیویوں کے 2 حق ہیں۔ اب میں ایک حدیث سناؤں گا اور اس کی روشنی میں سمجھے ایک حق ثابت کروں گا کہ اس حدیث سے یہ حق نکلا، دوسری حدیث سے دوسرا حق نکلے گا، اس طرح سمجھے۔ سب سے پہلی جو حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کا میں اولاً شان ورود بیان کرتا ہوں۔ شان ورود یہ علماء جانتے ہیں، طلبہ جانتے ہیں، پرانی آیات کا شان نزول ہوتا ہے۔ شان نزول کا مطلب یہ کہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، کیا واقعہ پیش آیا تھا، کس واقعے کے تحت یہ آیت نازل ہوئی، یہ بتلانا شان نزول کہلاتا ہے۔ اور حدیث کے متعلق یہ بتلانا کہ یہ حدیث کب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کیا واقعہ پیش آیا تھا، کس واقعے کے بعد یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس کو بیان کرنا، اس کو شان ورود سمجھے کہا جاتا ہے۔ تو جو سب سے پہلی حدیث میں بیان کر رہا ہوں، اولا اس کا شان ورود بتلاتا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شام کا سفر کرتے تھے، تجارت کی غرض سے بھی جاتے تھے، ویسے بھی رسول کے شام کا سفر کرتے تھے، تو وہاں کے شاہوں کے دربار میں بھی جاتے تھے۔ وہاں کے جو شہنشاہ ہیں اور وہاں کے جو شاہ ہیں ان کے شاہوں کے دربار میں بھی جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے شاہوں کے دربار کا نقشہ کھینچا کہ ہم نے شاہوں کے دربار کا یہ منظر دیکھا کہ جب شاہ اور بادشاہ دربار میں آتا ہے تو سارے درباری احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، تعظیماً احتراماً سب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب بادشاہ اپنی نشست گاہ پر بیٹھ جاتا ہے، اپنے تخت پر اپنی نشست گاہ پر بیٹھ جاتا ہے تو سارے درباری سجدہ کرتے ہیں۔ یہ منظر ہم نے یہ جو ہے دیکھا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ بادشاہ جن کی 2 پیسے کی بھی حیثیت نہیں، ان کو سجدہ کیا جاتا ہے، سجدے کے لائق تو آپ کی ذات گرامی ہے، یہ ہے آپ ہمیں اجازت دیں کہ جب آپ مجلس میں آئیں تو ہم آپ کو سجدہ کریں، اس کی اجازت دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا کسی درجے میں بھی جائز ہوتا، ذرا بھی گنجائش ہوتی اور کسی درجے میں بھی غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ جب تمہارے شوہر گھر میں آویں تو تعظیماً اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ لیکن کیا کریں، غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے یہ ماتھا ٹیکنا اور یہ پیشانی جھکانا جائز نہیں ہے۔ لہذا سمجھے جو ہے میں عورتوں کو سجدہ کرنے کا حکم تو نہیں دیتا ہوں کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، لیکن جتنی تعظیم ہو سکتی ہے اور وہ اپنے شوہروں کی کر سکتی ہیں تعظیم کریں۔ حدیث پوری ایک حق نکلا۔ بیوی پر اپنے شوہر کا پہلا حق یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر جتنی تعظیم کر سکتی ہے عورت اپنے شوہر کی تعظیم کرے۔
پہلا۔ نمبر 2، دوسری حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر جب اپنی حاجت کے لیے بیوی کو بلائے، ہم بستری کے لیے بلائے، صحبت کے لیے بلائے، تو چاہے وہ روٹی پکا رہی ہو، چاہے چولہے پر بیٹھی ہو، انکار نہ کرے، فوراً عرصم کے جو ہے شوہر کے بلانے پر فوراً جائے عرصم کے۔ حدیث پوری۔ اور ایک دوسرا حق نکلا، بیوی پر اپنے شوہر کا دوسرا حق یہ ہے کہ اطاعت اور فرما برداری۔ اطاعت، پہلا حق تھا تعظیم، اور یہ دوسرا حق نکلا اطاعت اور فرما برداری۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، چاہے سمجھے وہ چولہے پر بیٹھی ہو اور کھانا سمجھے بنا رہی ہو، یہ نہ کہے کہ میں روٹی پکا کر کے آتی ہوں، نہیں اور سمجھے روٹی قربان شوہر کے خاطر، جل جاوے تو جل جانے دے اور سمجھے، لیکن جب بلاوے فوراً اور سمجھے لبیک کہے اور سمجھے، یہ ہے اطاعت اور فرما برداری اور سمجھے۔ 2 حدیثیں پوری ہوئی، تیسری حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت رات گزارے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں جائے، وہ عورت جنتی ہے۔ حدیث پاک، نبی پاک نے فرمایا کہ جو عورت رات گزارے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنتی ہے۔ حدیث پوری ہوئی۔ ایک تیسرا حق نکلا، کیا نکلا تیسرا حق؟ شوہر کو ہر حال میں راضی رکھنا، یہ بیوی پر واجب اور لازم ہے۔ شوہر کو ہر حال میں راضی رکھنا، ہر حال میں شوہر کو راضی رکھنا، اور اگر کسی وجہ سے میاں روٹھ گئے ہیں اور ناراض ہو گئے ہیں تو منانا اور معافی مانگنا یہ عورت کے ذمہ ہے۔ شوہر کے سامنے معافی مانگ لے اور شوہر کو منا لے، یہ نہ دیکھے کہ غلطی کس کی ہے۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ میاں تو اپڑ خواہ ہیں، اور سمجھے بیوی مجھ سے زیادہ اور سمجھے اس میں اپڑ کہ میں کیوں معافی مانگوں اور سمجھے میں کیوں مناؤں، قصور ان کا ہے اور سمجھے۔ شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ قصور کس کا ہو، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ شوہر کو راضی رکھنا بیوی کی ذمہ داری ہے۔ شوہر کو راضی رکھنا، ہر حال میں شوہر کو راضی رکھنا، چاہے قصور اور سمجھے شوہر کا کیوں نہ ہو، تو بھی عورت کو چاہیے کہ معافی مانگ لے اور شوہر کو اور سمجھے منا لے۔ جب میاں کا پارا نیچے آئے گا، پارا چڑھ گیا ہے، جب نیچے آئے گا پارا میاں کا، تو میاں سوچیں گے کہ یہ میرے گھر میں کون ہے، کوئی حور ہے، کوئی اور سمجھے جنتی عورت ہے یا دنیا کی عورت ہے، غلطی میری تھی، اور پھر مجھ سے معافی مانگ۔ محبت میں اضافہ ہو جائے گا میاں بیوی کے، اور سمجھے جب میاں کا پارا نیچے آئے گا اور یہ سوچے گا کہ غلطی میری تھی، مجھے معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن یہ معافی مانگتی ہے اور سمجھے جو ہے، تو میاں بیوی کے اور سمجھے جو ہے محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ 4 اور سمجھے 3 اور سمجھے حق ہوئے اور سمجھے جو ہے، میں مختصر کرتا ہوں ہمارا سمجھے جو ہے۔ چوتھا حق اور سمجھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ سے پیر باہر نکالے۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ سے پیر سمجھے باہر نکالے۔ شریعت نے شوہروں کو یہ حق دیا ہے کہ عورتوں کو گھر میں قید کر کے رکھے، بلکہ تالا لگا کر کے جاوے، جب عورت سمجھے ملازمت پر جانا چاہے تو عورت سمجھے، اگر عورت ایسی ویسی ہے عورت سمجھے جو ہے وہ گھومتی پھرتی ہے اور عورت سمجھے جو ہے باہر گھر سے نکلتی ہے، تو شوہر کو حق ہے کہ تالا بند کر کے جاوے اور سمجھے، اور اس کو قید کر کے جاوے۔ عورتوں کو قید کا لفظ آیا ہے حدیث پاک میں کہ عورت کو قید کر کے رکھنے کا شوہر کو حق ہے۔ لہذا آپ سمجھے عورت کو چاہیے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر کی چوکھٹ سے باہر پیر نہیں ڈالے۔ 4 حق ہوئے، 5واں حق پر سمجھے بیوی پر آخری حق اپنے شوہر پر سمجھے۔ شوہر جن کو اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا،
شوہر جن کو اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا، عورت پر واجب اور لازم ہے کہ ان کو اپنے گھر میں ہرگز نہ آنے دے، چاہے وہ شوہر کا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نہیں، میں نے غلط کہا، چاہے وہ بیوی کا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیوی کی بہن کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیوی کے ماں باپ کیوں نہ ہو۔ بعض مرتبہ سالوں کے ساتھ آپ سمجھے جھگڑا ہو جاتا ہے تو میاں نے آپ سمجھے بیوی سے کہا تیرا بھائی میرے گھر نہ آئے، آپ سمجھے تیرا باپ میرے گھر نہ آئے، تیری ماں میرے گھر نہ آئے، تیری بہن میرے گھر نہ آئے۔ اگر شوہر نے یہ کہہ دیا ہے تو عورت پر واجب اور لازم ہے کہ ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑے اور یہ کہے کہ ابا اماں بھائی بہن تمہارے آنے سے میرا گھر سمجھے ٹوٹتا ہے اور میرا گھر سمجھے برباد ہوتا ہے، مجھے جب سمجھے ملنا ہوگا میں خود آ جاؤں گی، خدا آپ میرے گھر نہ آئے، میرے شوہر سمجھے آپ کو میرے گھر میں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ 5واں حق سمجھا محترم حضور کو سمجھے، خلاصہ کیا ہوا، میں دوہرا بولا سمجھے جو ہے 5 حق۔ نمبر 1 شوہر کی تعظیم شریعت کے دائرے میں رہ کر، نمبر 2 اطاعت، نمبر 3 شوہر کو راضی رکھنا ہر حال میں، نمبر سمجھے جو ہے 4 شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، اور نمبر 5 شوہر جن کو اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا ان کو اپنے گھر میں ہرگز نہ آنے دے۔ یہ 5 حق ہیں بیوی پر اپنے شوہر کے۔ اب آرہ سمجھے جو ہے میں جلدی سے بات کو 1-2-3 منٹ میں ختم کر دوں گا، آرہ سمجھے جو ہے تھوڑا سا وقت کر دوں گا، آرہ سمجھے جو ہے یہ حدیث پاک جو میں نے شروع میں پڑھی اس میں پہلا حق بیان کیا گیا ہے۔ شوہروں پر اپنی بیویوں کے 2 حق ہیں۔ پہلا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث پاک میں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا وہ کہلائے گا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ایمان والا وہ کہلائے گا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ کس کے اخلاق اچھے ہیں؟ ہر آدمی دعوے دار ہے کہ میرے اخلاق کیا کہنے، سبحان اللہ، مجھ سے بڑا تو با اخلاق کوئی ہے نہیں، ہر آدمی یہی دعویٰ کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق کس کے اچھے ہیں اس کی کسوٹی حدیث پاک میں بتلائی گئی کہ وہ خیارکم لنسائکم، تم میں اچھے اخلاق والا وہ کہلائے گا جو بیوی کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے۔ یہ نہیں کہ پرائیوں کے ساتھ نہیں، اجنبی لوگوں کے ساتھ نہیں، گھر میں بیوی کے ساتھ جو اخلاق سے پیش آئے وہ ہے با اخلاق۔ اصل کسوٹی یہ ہے کہ تم با اخلاق ہو یا بد اخلاق ہو، اس کی سمجھے جو ہے پہچان بیوی کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیا ہے۔ معاف کریں سمجھے کسی کو برا لگے تو سمجھے جو ہے ہمارا اخلاق اور ہمارا برتاؤ بیوی کے ساتھ یہ ہے کہ بیوی سے تو طلاق سے بات کرتے ہیں، بیوی کے ساتھ تو طلاق سے بات کرتے ہیں، اور جب باہر نکلیں گے گھر سے اور دوستوں سے ملیں گے، احباب سے ملیں گے تو ایسے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے جیسے نواب واجد علی شاہ ابھی صبح کی فلائٹ سے لکھنؤ سے اپنے صورت ایئرپورٹ پر اترے ہوں اور سمجھے ایسے اخلاق کا مظاہرہ، لکھنوی اخلاق کا سمجھے آپ جانتے ہیں نواب واجد علی شاہ چلا مر گیا سمجھے جو ہے وہ ایک گزرا ہے اور سمجھے لکھنؤ کا، تو ایسے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے اور نوکروں کے ساتھ تو طلاق سے بات کریں، بیوی کے ساتھ تو طلاق سے بات کریں، بچوں کے ساتھ اولاد کے ساتھ تو طلاق سے بات کریں۔ دوست احباب میں اخلاق کی پہچان نہیں ہوتی، اخلاق کی پہچان گھر میں ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا وَخَيَارُكُمْ خَيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، تم میں اچھے اخلاق والا وہ کہلائے گا کہ جس کا بیوی کے ساتھ، بیوی کیا چاہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے اپنی زبان کو میٹھا بناؤ، بس۔ یہ شوہر پر بیوی کا حق ہے کہ بیوی سے میٹھی زبان میں بات کرو۔
اگر تم نے بیوی سے میٹھی زبان میں بات کی تو بیوی تمہارے پیچھے لٹو ہو جائے گی. بیوی کیا چاہتی ہے؟ میٹھا بول چاہتی ہے اور کچھ نہیں چاہتی. وہ میٹھا بول چاہتی ہے اخلاق سے پیش آؤ, تعظیم سے پیش آؤ, اکرام سے اور سمجھے جو ہے پیش آؤ. حضرت مفتی تقی صاحب کا نام اور سمجھے آپ نے سنا ہے اور سمجھے حضرت جو ہے 30 تک میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا. اور سمجھے حضرت مفتی تقی صاحب اور سمجھے جو ہے فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہمارے شیخ نے ہم تمام مریدین کو اور ان کو جمع کیا. مفتی تقی صاحب کے شیخ ہیں ڈاکٹر ارسم جو ہے عبدالحی عارفی, ڈاکٹر عبدالحی ارسم عارفی ارسم حضرت تھانوی کے خلفاء میں تھے. انہوں نے اپنے تمام مریدوں اور شاگردوں اور سمجھے جو ہے خلفاء کے سامنے کہا کہ آج میری شادی کو 60 سال پورے ہوئے, بیوی کے ساتھ میری رفاقت 60 سالہ ہے. اور فرماتے ہیں سنیں, اور سمجھے نوجوان خصوصاً نوجوانوں کو خطاب کر کے کہتا ہوں, ڈاکٹر صاحب نے کہا اس 60 سال کے عرصے میں کبھی میں نے لہجہ بدل کر کے بیوی سے بات نہیں کی. پیشانی پر شکن کا ڈالنا تو بہت دور کی بات ہے, کبھی لہجہ بدل کر کے. سب آپ جانتے ہیں ایک میٹھا لہجہ ہوتا ہے اور ایک کڑوا لہجہ ہوتا ہے. فرماتے کبھی میں نے لہجہ بدل کر کے رسم کی. حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے لوگ کہتے ہیں پہلے زمانے میں بزرگوں سے کرامتیں ثابت ہوتی تھی, اب بزرگ جو ہیں ان سے کرامت. یہ کیا کم کرامت ہے کہ 60 سال کی زندگی اس طرح گزاری ہے. اس حدیث پر عمل کیا ہے اکمل المؤمنین ایمان احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم. اور جلدی سے آخری رسم یہ ہے دوسرا جو شوہروں پر اپنی بیویوں کا حق ہے اس کو بیان کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ بیوی کے کھانے کو, بیوی کے پینے کو اور بیوی کے پہننے کو اور بیوی کے رہنے سہنے کو حسب استطاعت بہتر سے بہتر. یہ ہے دوسرا حق شوہروں پر کہ کھانے پینے پہننے اور رہنے سہنے کو حسب استطاعت اور سمجھے ہے بہتر سے بہتر اور سمجھے بنائے. اگر ہم ان حقوق کو یاد رکھیں گے اور جن کی شادیاں ہو گئی ہیں, اصل میرے مخاطب تو دلہا صاحب ہے, بتائیں وہ دلہا صاحب یہاں ہیں نہیں اور سمجھے جو ہیں, لیکن اگر نبی ہو دلہا صاحب یہاں اور سمجھے تو آپ پہنچائیے اور سمجھے جو ہے بات کو اور سمجھے, اور آپ خود بھی دلہا ہیں ماشاء اللہ اور سمجھے. اگرچہ شادی کو عرصہ گزر گیا لیکن حقوق تو بہرحال شریعت نے جو بیان کیے ہیں سب کے لیے بیان کیے ہیں, نئے دلہا کے لیے بھی پرانے دلہا کے لیے بھی یہی حقوق ہیں. اگر اس طرح ہم حقوق کو ادا کریں گے تو ہماری سمجھے جو ہے زندگی سمجھے جو ہے ایک سمجھے قابل نمونہ زندگی ہوگی اور ہمارا گھرانہ جنت نظیر گھرانہ بنے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھے اور مجھے بھی سمجھے عمل کی